अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों वाली, खुशियों वाली और इज्जतों वाली जिंदगी अता फरमाए। टीजीएस चार्टर मेंबरशिप क्या है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती हैं, बहुत सारे लोग आगे पूछते हैं। आज आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि चार्टर मेंबरशिप है क्या और चार्टर मेंबरशिप में चल क्या रहा है। ठीक है, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, बैच मेंबरशिप क्या है, चार्टर मेंबरशिप में डिफरेंस क्या है। लेकिन जरा थोड़ा सा आगाज करते हैं, जरा आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है, कि चार्टर मेंबरशिप में चल क्या रहा है, होता क्या है वहां पे। जो बेसिकली जो मेरा चार्टर मेंबर्स का जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, असल वो ट्रेनिंग है। वहां पे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, लेके चलते हैं आपको और आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। और सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ये मेरा चार्टर का ग्रुप है, ठीक है, चार्टर मेंबर्स का। चार्टर मेंबरशिप बेसिकली लाइफ टाइम ट्रेनिंग है, ठीक है। मेरे YouTube चैनल पे अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ यहां पे ऐसे लिखा नजर आएगा, द गॉडफादर सैंक्टम, ठीक है। ये मेरी टॉप टियर मेंटोरशिप है, गॉडफादर सैंक्टम TGS। इसी के अंदर TGS चार्टर मेंबरशिप भी है, जो कि लाइफ टाइम ट्रेनिंग है। बेसिकली आप जिंदगी भर मेरे साथ जुड़े रहोगे इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह ताला ने सांसें लिखी हुई है। मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि आज चार्टर मेंबरशिप के ग्रुप में क्या चल रहा था, ठीक है। इस पिक्चर को आप लोगों ने गौर से देखना और ये ऊपर डेट भी देखें, 21 जनवरी आज की डेट है, ठीक है। मैंने लोगों को मैसेज किया, इतना नीचे कोई कैसे लॉन्ग कर सकता है। मैंने खुद लॉन्ग किया हुआ था और अपनी ट्रेड की पिक्चर भेजी, लेकिन ये सिर्फ यहां पे सिग्नल्स नहीं चल रहे होते। मैंने पहले पूरा एनालिसिस इन लोगों के साथ, लाइव टेप रीडिंग होती है जब लाइव न्यूयॉर्क सेशन मार्केट में चल रहा होता है। क्यों मार्केट ऊपर जा सकती है, ऐसा क्या होना चाहिए, क्यों नहीं जा सकती, अगर कुछ हुआ, सब कुछ बताने के बाद मैंने इन लोगों को अल्लाह ताला के करम से मैंने ऑब्वियसली ट्रेड ओपन कर दी हुई थी और मैंने इस लेवल पे भी बहुत कुछ अपने चार्टर मेंबर्स को बताया था, ठीक है। फिर मैंने जब इन लोगों को ये पिक्चर भेजी तो मार्केट थी 25,177.93, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, यहां पे मार्केट थी और ऑब्वियसली मैंने जो लॉन्ग ओपन किया हुआ है वो यहां पे है 25,000 पे, ठीक है। ऑलरेडी मैं तकरीबन 177 हैंडल्स का मूव पकड़ चुका था। मैंने लोगों को यहां पे पिक्चर भेज दी और ये जो वॉइस नोट्स है और इधर मतलब कंप्लीट टेप रीडिंग चल रही होती है। बीच में शुगल के लिए फिर मैं कभी कभी अपनी ट्रेड वगैरह दिखा देता हूं, लेकिन जो मेरी टेप रीडिंग होती है वो मैं ये आइडिया जो है वो प्रमोट नहीं करूंगा कि लोग इसको सिग्नल सर्विस की नजर से लें चार्टर मेंबर्स, लेकिन अगर वो उसको सिग्नल की नजर से भी देखते हैं तो इसके जितने चार्जेस हैं वो एक ट्रेड में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। आगे ले जाके आप लोगों को दिखाते हैं, आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आप लोगों ने याद रखना है वो लेवल जहां पे मैंने पिक्चर भेजी के कोई इतना नीचे कैसे लॉन्ग कर सकता है। फिर मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया। हम ही घुमाते हैं मार्केट्स को अल्हम्दुलिल्लाह। 350 हैंडल्स, जब मैंने पिक्चर भेजी थी तब मैंने 177 हैंडल्स का मूव पकड़ा हुआ था, ठीक है। जहां पे मैंने क्लोज की, ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्लोज कहां पे की। 25,000 आप लोगों की नजरें इस जगह पे होती हैं, प्रॉफिट पे, इस चीज पे फोकस ना रखा करें, ठीक है। ये सिर्फ मैं एक अकाउंट आप लोगों को दिखाता हूं। इस तरह की सेम ट्रेड्स कितने अकाउंट्स पे जाती हैं वो मेरे वालिद साहब को भी नहीं पता, तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊंगा। इस चीज पे फोकस रखें। 25,000 पे मैंने ओपन किया लॉन्ग, 25,341, तकरीबन 350 हैंडल्स हैं, ठीक है, 341 हैंडल्स, तकरीबन 350 हैंडल्स। मैंने जब इन लोगों को पिक्चर भेजी थी तब तो मार्केट 25,177 कहीं यहां पे फिर रही थी। पिक्चर में भेज चुका था। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है पूरी कम्युनिटी लॉन्ग कर सकती है, जो भी चाहे कर सकते हैं। मैं इन लोगों को बार बार वॉइस नोट्स में कहता हूं कि देखें, मैं आप लोगों को सिग्नल नहीं देना चाहता चार्टर मेंबरशिप में या इवन मेयर चैम्बर में भी। आगे जाके मेयर चैम्बर की बात करता हूं अगर नहीं समझ आ रही तो। लेकिन वो जब मैंने टीच करना होता है, समझाना होता है, तो ऑब्वियसली वो बात सिग्नल बन के निकलती है। फिर अब बेवकूफ लोग होंगे जो इसको सिर्फ सिग्नल सर्विस की नजर से देखेंगे, क्योंकि ये तकरीबन लाइफ टाइम सिग्नल्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट रोजाना टेप रीडिंग चलती है यहाँ पे, ठीक है, पूरा न्यूयॉर्क सेशन में। मैं आगे जाके आप लोगों को बताता हूं कि आज की टेप रीडिंग पे किस किस्म का फीडबैक आया। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है। इस पिक्चर को जरा गौर से देखें जो मैंने अपने चार्टर मेंबर्स के ग्रुप में भेजी। मैंने लॉन्ग कहां पे किया हुआ है, बिल्कुल जहां से मूव शुरू हो रहा है। बंद कहां पे किया मैं आपको दिखाता हूं मैंने बंद कहां पे किया। यहां पे बंद तो कर दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट में क्या हुआ
وہ آپ لوگوں کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, توبہ 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 توبہ, یہاں پہ لانگ کیا, یہاں پہ میں نے بند کیا, اس کے بعد تو پوری مارکیٹ ہی ریورس ہو گئی, پوری مارکیٹ ریورس ہو گئی. جب میں یہاں پہ ٹریڈ کلوز کر رہا تھا, میں پورا سینیریو چارٹر ممبرز کے گروپ میں بتا رہا تھا کہ میں یہاں پہ ٹریڈ کیوں کلوز کر رہا ہوں, یہاں پہ کیا ریزن ہے, لاجک کیا ہے, ٹائم اینڈ پرائس کا کیا چکر ہے, یہاں پہ کیوں ٹریڈ بند کر دینی چاہیے. جس لیول پہ ٹو دا ٹیک میں نے ٹریڈ بند کیے, اس لیول کی کسی مینٹور کی پریسیجن ہے تو مجھے لا کے دکھا دے. اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے سامنے ہے, آپ کے سامنے ہے. میں نے اپنی ٹریڈ شروع میں ان لوگوں کو شروع میں شغل میں دکھائی کہ بھائی کدھر گئی وہ پکچر, ایک سیکنڈ, یہ شروع میں ابھی بھی 177 ہینڈلز کا موو آ چکا تھا, لیکن ٹوٹل تقریباً 350 ہینڈلز کی ٹریڈ آگے بھی گئی تھی, چلتی جا رہی تھی. میں نے کلیئر سارے لیولز بولے تھے. 110% کہاں پہ یہ جو موومنٹ ہے, میں آپ لوگوں کو ادھر لے جا کے بھی دکھاتا ہوں سین, ٹھیک ہے, کہاں پہ مارکیٹ رکے گی, کون سا آرڈر فلو کو کیسے ریڈ کرنا ہے, یہ یہاں سے جو شارٹ ٹرم ریٹریسمنٹ آئی اس کے بعد کس سپیڈ سے اوپر جا سکتا ہے, کیا یہ یہاں پہ ریورس ہوگا یا اوپر جائے گا, یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ اوپر جائے گا, یہ بھی بتایا ہوا تھا. 110% اللہ تعالیٰ کے کرم سے چارٹر ممبرز کے گروپ میں. چارٹر ممبرز کی جو ٹیپ ریڈنگ ہے وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ مائیکل کے ساتھ بیٹھ کے ٹیپ ریڈنگ کر رہے ہو. میں ہی مائیکل ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. آج جو میں نے ان لوگوں کو ٹیپ, میں روز کراتا ہوں, تقریباً روز کراتا ہوں, آج جو میں نے ٹیپ ریڈنگ کرائی ہے, لیکن آج تو میرے خیال سے میرے بہن بھائیوں کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ لوگ ٹریڈر عبداللہ مسعود کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے, مائیکل کے ساتھ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ لوگوں کو ایک پکچر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, ایک سیکنڈ, آپ لوگ یہاں پہ انٹری دیکھو میری, ٹھیک ہے, یہ پکچر میں نے گروپ میں بھی بھیجی ہوئی تھی. یہاں پہ جہاں سے موو شروع ہو رہا ہے, مارکیٹ گرتی مارکیٹ پہ انٹر ہو کے اٹھتی مارکیٹ پہ جہاں تک وہ گیا, اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے یہ پورا موو, اللہ کے کرم سے پورا موو پکڑا, اس کے ریورس ہونے سے پہلے بند کر دیا, ریورس ہونے سے پہلے. اور جب مارکیٹ میں موو سٹارٹ ہونا تھا بالکل وہاں پہ میں انٹر ہو چکا تھا. اور پھر یہاں پہ جب میں انٹر ہو رہا تھا, یہاں پہ میں ان لوگوں کو کلیئر کٹ بتا رہا تھا کہ مارکیٹ اوپر جانے لگی, کلیئر کٹ بتا رہا تھا. اب میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں ان لوگوں کو یہ بتاؤں کہ مارکیٹ اوپر جانے لگی تو تم لوگ لانگ کھول دو, نیچے آنے لگی تو شارٹ کھول دو. وہ ایسا کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, کرتے بھی ہیں. چارٹر ممبرشپ کے جتنے چارجز ہیں وہ سارے نکال چکے ہیں انشاءاللہ, لگتا ہے ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور جتنے میں آپ لوگوں کو آگے کوئی لیکچر بناؤں گا اس میں دکھاؤں گا کہ ویسے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ پے آؤٹس اور چیلنجز پاس ہو رہے ہیں, لیکن وہ بہت محدود میں نے دکھایا. یہ آرمی مجھے ویسے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آرمی جب نکل کے آئے گی انشاءاللہ دنیا خود ہی دیکھ لے گی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا چاند چڑھے گا دنیا دیکھے گی, صحیح ہے. تو بہرحال آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا چارٹ میں لے جا کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کو کنفیوژن آئے گی. چارٹ پہ چلتے ہیں, پہلے کنفیوژن آپ لوگوں کو کلیئر کر دیں کہ عبداللہ بھائی جو گاڈ فادر سینکٹم مینٹورشپ ہے اس میں آپ کا یہ جو گروپ ہے چارٹر ممبرز کا, کیا صرف اسی میں آپ ٹیپ ریڈنگ کراتے ہیں یا بیچ ممبرز کو بھی کراتے ہیں؟ بیچ ممبرز کو بھی کرائی جاتی ہے اسی قسم کی ٹیپ ریڈنگ, اسی طرح ہر لیولز کا, لیکن وہ ایک محدود ٹائم کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ابھی ٹی جی ایس بیچ 2 کی انرولمنٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ اگر جوائن کرنا ہے یا نہیں بھی کرنا, آپ لوگ میرے واٹس ایپ چینل کو فالو کر سکتے ہو. جو کچھ ہے, میئرز چیمبر جوائن کرنی ہے, ٹی جی ایس جوائن کرنی ہے یا ٹی جی ایس چارٹر ممبرشپ جوائن کرنی ہے, وہ صرف اور صرف آپ میرے آفیشیل واٹس ایپ چینل سے کر سکتے ہو. کہیں اور جاؤ گے اپنے ساتھ اسکیم کرا لو گے, ٹھیک ہے. کسی اور کو پیسے دو گے اپنے ساتھ اسکیم کرا لو گے, وہ بدلے میں آپ کو میری یوٹیوب ویڈیوز پکڑا دیں گے. اور یہ ہوا بھی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ لوگ میرا واٹس ایپ چینل فالو کر لیں. آپ سب کے سب پہلے آپ لوگوں کی بیسک کنفیوژن کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹی جی ایس بیچ ممبرشپ کیا ہے, ٹی جی ایس چارٹر ممبرشپ کیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو بیچ چل رہا ہے اس کے حساب سے بات کرتے ہیں. ٹی جی ایس بیچ 2 کی انرولمنٹ ابھی چل رہی ہے, اس کی انرولمنٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 5 فیب 2026 ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز اور غور سے سن لیں کہ میں نے جب ٹی جی ایس بیچ 2 کی انرولمنٹ سٹارٹ کی, میں نے ہمیشہ کلیئرلی اوپنلی یوٹیوب پہ میں بولتا آیا ہوں کہ میں کوئی کلیئر ڈیٹ آپ لوگوں کو نہیں دے رہا کہ ٹی جی ایس بیچ 2 کب شروع ہوگا,
ठीक है, और मैं अभी भी कोई डेट नहीं दे रहा, ये चीज मैंने क्लियरली बोली है शुरू में। क्यों? क्योंकि बाद में मेरे सर पे बहुत प्रेशर आ जाता है, ठीक है। शुरू में क्लियर डेट दो, फिर उसके बाद एक आध दिन या कुछ मसला परेशानी हो जाए तो फिर बहुत प्रेशर आ जाता है। इसीलिए मैंने इस बार क्लियरली बोला है कि कोई मेरी तरफ से डेट नहीं है। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। बैच 2 क्या है और चार्टर मेंबरशिप क्या है? बैच 1 की चार्टर मेंबरशिप क्या है, बैच 2 की चार्टर मेंबरशिप क्या है, इस कंफ्यूजन में नहीं जाना। चार्टर मेंबरशिप एक ही है, हाँ, वो हर बैच के साथ ऑफर कराई जाती है। बैच 1 में भी चार्टर मेंबरशिप ऑफर हुई थी, उसके चार्जेस थे $2000। बैच 2 में जो चार्टर मेंबरशिप ऑफर हो रही है उसके चार्जेस हैं $2250, ठीक है, $2250। जो बैच 2 में चार्टर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे वो किधर जाएंगे? वो भी इसी ग्रुप में आएंगे। सारे चार्टर्स इधर ही इकट्ठे होंगे, एक ही ग्रुप है चार्टर्स का। हाँ, बैच मेंबर्स के ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग बनते जाएंगे। जिस तरह बैच 1 का ग्रुप था, फिर इंशाल्लाह बैच 2 का होगा, आगे जहां तक हुआ जितने बैचेस चले, ठीक है। तो बैच 1 में से जो चार्टर मेंबरशिप पे शिफ्ट करते हैं उनके लिए चार्जेस बैच 1 वाले ही हैं, ठीक है। यहां पे मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आप लोग बार बार आके ये सवाल मत करें। आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या अब हमें कंप्लीट चार्जेस देने, जो बैच 1 में चार्टर मेंबरशिप के चार्जेस थे $2000 वही बैच 1 वालों के लिए हैं, और उसमें भी आप लोगों ने बैच 1 की पेमेंट की थी $500, तो वो कट जाएंगे, तो पीछे रह जाएंगे $1500। तो बैच 1 में से जिन्होंने चार्टर पे शिफ्ट करना है, बैच 1 जिन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है, वो भी एंड हो चुका है तकरीबन, उनके लिए चार्जेस $1500 हैं जो रिमेनिंग है। ये मतलब बैच 1 वालों के लिए एक ऑफर है, ठीक है। मतलब ऑफर क्या है, बस ठीक है, आप लोगों ने पहले पे किया था तो जो रिमेनिंग बनते हैं वो बनते हैं, लेकिन इसका भी एक टाइम है। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम ऑफर रहेगी। इसका टाइम तकरीबन 1 Feb तक मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, बाकी मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद फिर अगर आप लोग बाद में कभी, जिन्होंने बैच 1 पहले ज्वाइन किया था, वो बाद में कभी चार्टर पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो फिर उस टाइम पे बैच 3 जो भी चल रहा होगा, उस टाइम पे जो बैच चार्टर मेंबरशिप के चार्जेस होंगे वो कंप्लीट आपको पे करने होंगे, ठीक है। हाँ, जिसने बैच 1 नहीं ज्वाइन किया वो अभी चार्टर मेंबरशिप में आते तो उसके लिए चार्जेस $2250। या आपको सारी डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप चैनल पे एनरोलमेंट फॉर्म पड़ा होगा, वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब्दुल्ला भाई, क्या हमारे लिए चार्टर मेंबरशिप अच्छी है या बैच मेंबरशिप अच्छी है? इनके दरमियान डिफरेंस क्या है? देखें, जो बैच मेंबरशिप है उसमें जो बैच लेक्चर्स होते हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, वही चार्टर मेंबर्स को भी मिलते हैं, ठीक है। बैच लेक्चर्स आपको सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको एक सेंस बन जाए, एक मतलब आपको जो फंडामेंटल्स हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के, जो रियल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के, वो समझ आ जाए। वो लेक्चर्स इनकम्प्लीट हैं, वो मैंने जान के इनकम्प्लीट बनाए हैं। वो जो लेक्चर्स आपको बैच लेक्चर्स मिलते हैं, जो कि चार्टर मेंबर्स को भी मिलते हैं और बैच मेंबर्स को भी मिलते हैं, वो इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट कहां पे होते हैं? वो कंप्लीट होते हैं टेलीग्राम ट्रेनिंग में। ये तो चार्टर मेंबर्स का ग्रुप है, जो बैच मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं उस बैच मेंबरशिप के अंदर भी चार्टर मेंबर्स को ऐड किया जाता है बैच मेंबर्स के ग्रुप में, ताकि अगर मैं बैच मेंबर्स को टेप रीडिंग दे रहा हूं तो चार्टर मेंबर्स को वहां पे मिल जाए। अब जिस तरह बैच 1 की टेप रीडिंग्स खत्म हो गई हैं तो चार्टर मेंबर्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, इनकी टेप रीडिंग्स कभी खत्म नहीं होंगी इंशाल्लाह, जिंदगी रही सेहत रही। इनको लाइफ टाइम टेप रीडिंग्स मिलती रहेंगी, न्यूयॉर्क सेशन चलती हुई मार्केट में। जब आप लोग ये टेप रीडिंग लेते हो तब इन टेप रीडिंग्स का डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे बैच लेक्चर्स के साथ। वो इनकम्प्लीट है, वो पूरी पजल जुड़ती कैसे है? जब बैच लेक्चर्स आपको पूरी तरीके से मिल जाते हैं, जब आप बैच मेंबरशिप ज्वाइन करते हो या चार्टर मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, उसके बाद आपको ऑफर कराए जाते हैं टीजीएस चार्टर सिंपोजियम के लेक्चर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस बला का नाम है, टीजीएस एलीट चार्टर सिंपोजियम। चार्टर सिंपोजियम के जो लेक्चर्स होते हैं वो रियल टाइम मार्केट के ऊपर होते हैं। बैच 1 के लिए जो ऑफर हुए थे वो उस टाइम पे जो मार्केट में चल रहा था उस टाइम के ऊपर लेक्चर्स दिए थे। अब जो बैच 2 इंशाल्लाह आएगा उनके लिए, उनको शुरू में बैच लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। बैच 2 में जो चार्टर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनको भी बैच लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट चार्टर्स के ग्रुप में आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? फिर उसके बाद जो चार्टर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे बैच 2 की, उनको एलीट चार्टर सिंपोजियम के लेक्चर्स का भी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। बैच 2 जो ज्वाइन करेंगे उनको एलीट चार्टर सिंपोजियम के लेक्चर्स का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा, वो महदूद टाइम के लिए मिलेगा। पहले मेंटोरशिप गुजरेगी, उसके बाद आगे जाके मिलेगा,
ٹھیک ہے. یہ جو بیچ 2 کے جو چارٹر ممبرز ہوں گے ان کا میں دیکھوں گا کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, کیونکہ اگر شروع میں ان کو لیڈ چارٹر سمپوزیم کے لیکچرز ملیں گے تو ان کو وہ بالکل سمجھ نہیں آئے گا اور وہ پاگل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کو میں بناؤں گا سیکوینس کے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, کیونکہ اگر شروع میں لیڈ چارٹر سمپوزیم کا پہاڑ آپ کے سروں پہ گر جائے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے, کیونکہ لیڈ چارٹر سمپوزیم کا چارٹ اس طرح کا چارٹ نہیں ہوتا, وہ یہ چیز ہوتی ہے بھائی, یہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گی. اگر آپ لوگوں نے میرے YouTube پہ سنڈیکیٹ مینٹورشپ دیکھی ہوئی ہے, SMC سنڈیکیٹ لائیو مینٹورشپ, تو آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا. وہ وہی ہے, لیکن اس میں نے سب کھول کے بتا دیا کہ اصل میں گیم کیا ہے. سنڈیکیٹ میں وہ سب نہیں بتا سکتا تھا, بتاتا نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بیسیکلی آسان الفاظ میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا. جو آپ بیچ ممبرشپ جوائن کرتے ہو آپ کو بھی لیڈ چارٹر سمپوزیم کا ایکسس ملے گا, آپ کو بھی یہ والی ٹیپ ریڈنگز ملیں گی, لیکن کچھ ٹائم کے لیے. وہ بھی میں نے جب بیچ 1 شروع کیا تھا تو میرا ارادہ نہیں تھا, میرا ارادہ تھا کہ یہ ٹیپ ریڈنگز اور یہ چارٹر سمپوزیم کے لیکچرز صرف چارٹر ممبرز کو ملیں گے. لیکن پھر آبویسلی اگر چارٹر سمپوزیم کے لیکچرز آپ نہ لو تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ بیچ لیکچرز جو ہیں ان کو آپ نے مارکیٹ میں یوز کیسے کرنا ہے اس سب کو. ٹھیک ہے, اور پھر جو پوری جو گاڈ فادر سینکٹم پوری جو ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ٹیلی گرام ٹریننگ ہے, یہ لائیو ٹیپ ریڈنگ ہے. اس میں آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ جو آپ میرے سے لیکچرز لے رہے ہو, بے شک بیچ لیکچرز لے رہے ہو یا پھر چارٹر سمپوزیم کے بھی لیکچرز لے رہے ہو, کیونکہ جو چارٹر سمپوزیم کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں ان کا بھی ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی میں انکمپلیٹ بناتا ہوں. ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اس ٹیپ ریڈنگ کے ساتھ جو میں ٹیلی گرام گروپ میں کراتا ہوں. یہ والی جو ٹیپ ریڈنگ ہے اور پھر یہ جو لیڈ چارٹر سمپوزیم کے لیکچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نیو یارک سیشن میں ٹیپ ریڈنگ ہوتی ہے, کہاں پہ ہوتی ہے؟ ٹیلی گرام کے اوپر. پھر اس کے بعد جو ٹیپ ریڈنگ میں اگر کچھ نہیں سمجھ آئی یا کوئی کنفیوژن رہ گئی, وہ آپ کی کیسے کلیئر ہوگی؟ آپ کے پاس رات کو لیکچر آئے گا لیڈ چارٹر سمپوزیم کا. لیڈ چارٹر سمپوزیم کے لیکچرز میں کچھ اس طریقے سے باتیں کروں گا کہ وہ جو میں نے ٹیلی گرام ٹریننگ میں کہا, وہ جو میں نے ٹیلی گرام ٹریننگ میں کہا, اس طریقے سے, کیونکہ اس کا بھی ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا ٹیپ ریڈنگ کے ساتھ. اگر آپ نے ٹیپ ریڈنگ نہیں لی تو آپ کو لیڈ چارٹر سمپوزیم کے لیکچر بھی انکمپلیٹ ہی لگے گا, وہ مطلب صحیح سے سمجھ نہیں آئے گا. یہ جو لیڈ چارٹر سمپوزیم کے لیکچرز ہیں اور یہ جو ٹیلی گرام ٹیپ ریڈنگ ہے, ٹھیک ہے, جو بیچ 1 میرا گزرا ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں سب سے, میری کچھ ممبر سے بات ہوئی, بیچ 1 والے جو حضرات تھے, ہمارے بہن بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ سر ہمیں ریکارڈڈ لیکچرز اور چارٹر سمپوزیم کے لیکچرز ایک طرف, لیکن جو ٹیلی گرام پہ آپ ٹیپ ریڈنگ کرایا کرتے تھے وہ پوری ایک طرف. ہمارے سارے دماغوں میں جو بھی کنفیوژن ہوتی تھی وہ اس ٹیپ ریڈنگ میں کلیئر ہوتی تھی, کیونکہ اس ٹائم پہ مارکیٹ چل رہی ہوتی تھی اور اس ٹائم پہ میں لائیو ٹیلی گرام گروپ میں بیٹھ کے بتا رہا ہوتا تھا کہ اس لیول پہ یہ ہونا چاہیے, یہاں پہ آرڈر فلو کو اس طریقے سے ریڈ کرنا ہے, یہ لیول فیل نہیں ہونا چاہیے, یہ جو بات ہے, یہ جو پی ڈی رے ہے, یہ جو ماڈل ہے, اس کا یہ مطلب ہے, وہ سب کچھ یہاں پہ کلیئر ہوتا ہے. اس چیز کا ایکسس چارٹر ممبرز کے پاس زندگی بھر کے لیے رہے گا, زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, روزانہ ٹیپ ریڈنگز ہوتی ہیں. ہاں, اگر کبھی اللہ نہ کرے کوئی طبیعت خراب ہے یا کہیں جانا ہے, کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو میں نہیں کرا سکتا, کبھی میرا موڈ نہیں ہے تو میں پھر بھی نہیں کراؤں گا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹی جی ایس جوائن کر لی یا چارٹر ممبرشپ جوائن کر لی تو بس مینٹور صاحب اب ہمارے غلام ہیں. میں غلام نہیں ہوں کسی کا, صرف میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہی غلام رہوں گا, میں کسی کا غلام نہیں ہوں. آپ اگر اس پرسپشن کے ساتھ آتے ہو چارٹر ممبرشپ میں بھی کہ اب آپ نے مجھے خرید لیا تو آپ مت آؤ, آپ کو بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے موڈ کے ساتھ ہی لے کے چلتا ہوں, میری فطرت ہے, میری مرضی ہے. آپ کو اگر یہ روڈ لگ رہا ہے تو آپ کو میری طرف سے خدائے پامان. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جو لوگ سیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں دکھاؤں گا کبھی آپ لوگوں کو, لیکن اگر میں ان کے میسج پڑھا دوں تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اتنا کیسے کوئی تعریفیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چارٹر دیکھیں, میں بیسیکلی اس ٹیپ ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ ٹیپ ریڈنگ بیچ ممبرز کو بھی ملے گی, جو بیچ 2 جوائن کر رہے ہیں ان کو بھی ملے گی. جتنا مجھے ضروری لگے گا کہ اب ان کے لیکچرز ہو چکے ہیں, اب ان کو میں نے کتنے ٹائم کے لیے, جس طرح میں نے بیچ 1 میں کیا, ٹھیک ہے, کہ کتنے ٹائم کے لیے آپ کو ٹیپ ریڈنگ کرانا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس ٹیپ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ کتنے ٹائم کے لیے آپ لوگوں کو لیڈ چارٹر سمپوزیم کے لیکچرز, یہ الگ کورس ہوتا ہے LMS کے اوپر, یہ الگ کورس ہے. ٹی جی ایس بیچ لیکچرز الگ کورس ہے. کتنے ٹائم کے لیے آپ کو یہ دینا چاہیے بیچ ممبرز کو. چارٹر ممبرز کے پاس اس کا زندگی بھر کا ایکسس رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو یہاں پہ جو ٹیپ ریڈنگ چلتی ہے, یہ آج میں اس گروپ میں بھی لوگوں کو کہہ رہا تھا
कि जितने पैसे आप लोग भर के आए हो चार्टर मेंबरशिप के लिए, आप तो 1-2 टेप रीडिंग्स के अंदर ही वो निकाल लोगे। जुआ नहीं लगाना, लेकिन इंशाल्लाह निकाल लोगे। आज क्लियर कट 110% जब मार्केट यहां पे थी, मैं इन लोगों को बोल चुका था कि मार्केट ऊपर जाने लगी, कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, क्या करना है, वो भी सब बता दिया था, टारगेट्स भी बता दिए थे। आए आपको थोड़ा सा चार्ट्स पे लेकर चलते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा बताते हैं कि क्या सीन है। देखिए ये आज का दिन है 21 जनवरी, ठीक है। वैसे आज का दिन अब खत्म हो गया है, लेकिन आज का जो दिन था, जो ट्रेडिंग डे था, वो 21 जनवरी वो ये था। ये मैंने क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है, ये 9:30 ओपनिंग है। हम 9:30 ओपनिंग से पहले ट्रेड नहीं करते, या मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप 9:30 ओपनिंग से पहले ट्रेड करो, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना ये है कि मेरी ट्रेड की एंट्री थी 25,000.18, मतलब 25,000 पे मैंने लॉन्ग किया, ठीक है। जिस तरह यहां से फिर लगता है वो पिक्चर निकल गई, एक सेकंड। ये जो मैंने यहां पे लॉन्ग किया था और यहां पे बंद किया था टॉप पे, अल्लाह ताला के करम से, वो ये था, ठीक है, 25,000 पे। चार्ट पे वो कहां नजर आ रहा है, 25,000 हम तलाश करते हैं और वहां पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 25,000 ये देखें, इधर अपनी नजर रखें, ये क्या लिखा हुआ है, 25,000। गिरती मार्केट में बिल्कुल नीचे, जहां पे मैंने लॉन्ग किया उससे कितना को नीचे मार्केट गई है, कितना नीचे गई है। यहां पे मैंने 25,000 पे लॉन्ग किया, इस कैंडल का लो इधर ओपन हाई लो एंड क्लोज, ये जो एल है, एल पे नजरें रखें, ठीक है, इस वाले एल पे 24,984 मैंने 25,000 पे लॉन्ग किया। कितने हैंडल्स की हीट मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी, 16 हैंडल्स। मैंने 25,000 पे लॉन्ग किया, 16 हैंडल सिर्फ मार्केट नीचे आई, क्योंकि इस कैंडल का लो जो है वो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा एल पे 24,984, ठीक है, 16 हैंडल्स मार्केट नीचे आई। मैंने अपनी ट्रेड को बंद कहां पे किया, आए आपको दिखाते हैं। 25,341.28 पे मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया। वो कहां पे था, यहां पे मार्क कर लेते हैं, 25,341.2, ये 341.2, ये यहां पे मैंने ट्रेड को बंद किया, यहीं से मार्केट गिर गई। ये जादू नहीं है, ये जादू नहीं है तो क्या है भाई, मुझे बताओ। ये देखो मेरी ट्रेड, ये मैंने इन लोगों को ग्रुप में भेजी हुई थी, ग्रुप में भेजी हुई थी। शुरू जब हो रहा था मूव, मैंने तब पहले इन लोगों को, मैं पूरी चैट या अपने ये वॉइस नोट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, मैं आपको यहां पे सुना नहीं सकता, वो लॉजिक यहां पे सारी जो भी चक्कर है, ठीक है। उसके कुछ देर बाद फिर मैंने इन लोगों को दिखाया, जब मार्केट चल रही थी 25,177, मैं लॉन्ग करके बैठा हुआ था ओपन 25,000.18 पे, और मेरा लॉन्ग खुला रहा। कहां तक मेरा लॉन्ग ओपन रहा, 25,341 पे, 25,341 पे। जब ये यहां पे आया, देखो तो सही, जहां पे मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज किया, उस लेवल के ऊपर बॉडीज भी नहीं जा रही हैं, बॉडीज भी नहीं जा रही हैं। और फिर मैंने कोई यहां पे बंद नहीं किया, या यहां पे बंद नहीं किया, यहां पे बंद किया। इसको जरा गौर से देखें, इस पिक्चर को देखें आप, एक सेकेंड। ये मैंने कहां पे बंद किया भाई, यहां पे पहला हाई जब बना है मैंने बंद कर दिया। तो कोई इसका वेट नहीं किया, इसका वेट नहीं किया, यहां पे टॉप ऑफ द टॉप पे यहां पे बंद कर दिया। ये इधर क्या बन रहा है, ये यहां पे, बस यहां पे बंद कर दिया था, यहां पे। उसके बाद जब मैंने यहां पे बंद किया, ये हाईएस्ट लास्ट अप क्लोज कैंडल की बॉडी है जहां पे मैंने बंद किया, ये तकरीबन यहां पे मैंने बंद किया, मुझे लगता है 100% यही था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस लेवल के ऊपर कोई बॉडी नहीं गई। मैंने कोई इस लेवल पे वेट नहीं किया कि यहां पे चलो अब बंद कर देता हूं, अब बंद कर देता हूं। पहली बार में ही बंद कर दिया, जो आखिरी अप क्लोज कैंडल बनी है। गौर से देखें इसको, ये एरो बना हुआ है, ये लास्ट अप क्लोज कैंडल, या फिर जब ये नीचे गिरना, क्योंकि मैंने इस आप मेरे एग्जिट को देखें, मेरा एग्जिट कहां पे, 341 पे। मैंने इस गिरती हुई कैंडल पे नहीं बंद किया, वरना तो जो मेरा एग्जिट था वो 341 से नीचे होता।
میرا ایگزٹ اوپر جاتی مارکیٹ پہ تھا جہاں تک گئی تھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اور میں نے اس ٹیپ ریڈنگ سیشن میں چارٹر ممبرز کو سب کچھ بتایا تھا. ان سب نے یہ مووز پکڑے ہوئے ہیں. آئے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے بھائیوں کے بارے میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. آج کی ٹیپ ریڈنگ کے بارے میں, مرشد اتنے خراب دنوں میں بھی اتنے باپ پریڈکشن, وہ بھی منٹ بائی منٹ, قسم سے 200 ہینڈلز ٹریڈ نکالی ہے سر. میں بولتا ہوں ٹی جی ایس کی جھلک اگر ان منجن فروش کے اسٹوڈنٹس دیکھ لیں تو اپنے گھر بھیج دیں یہ ٹی جی ایس کے لیے. منٹ بائی منٹ کینڈل, منٹ بائی منٹ پریڈکشن. یہ بھائی کی بات سنو کیا کہہ رہے ہیں بھائی. منٹ بائی منٹ پریڈکشن چل رہی تھی. ایک منٹ کی کینڈل کہاں پہ جا کے رک رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, وہی کام جو میں سنڈیکیٹ مینٹورشپ میں کرتا ہوتا تھا. یہ بتاتا نہیں تھا یہ لیول ہے, یہاں پہ اسپیڈ آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ پورا انجن میں نے کھول کے رکھ دیا چارٹر ممبرشپ میں. بیچ ممبرشپ میں بھی سارا انجن کھولا ہے بھائی, لیکن ایک ٹائم ہے, اس ٹائم کے بعد آپ کو رخصت کرنا ہوتا ہے. چارٹر ممبرز کو میں نے کبھی رخصت نہیں کرنا. میرے دل میں جو بھی آئے گا میں ان کو سکھاتا چلا جاؤں گا, کیونکہ ان کے ساتھ زندگی بھر انشاءاللہ رہنا. ان سے کیا ہی چھپانا ہے. چھپاتا میں بیچ ممبر سے بھی نہیں ہوں, لیکن جتنا ٹائم ہے, بیچ 2 جو ہے وہ 3 to 5 months کے لیے ہوگا انشاءاللہ. 3 to 5 months, ٹھیک ہے, 3 سے 5 مہینے. اس کے اندر پہلے تو آپ لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ بیسک بنیادیں کیا ہیں. پہلے آپ وہ سمجھو گے, اس کے بعد پھر لائیو ٹیپ ریڈنگ کی طرف جائیں گے, پھر اس کے بعد لیڈ چارٹر سمپوزیم کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے سوالوں کے جوابوں کی طرف آئیں گے. بیچ میں بھی آئیں گے, لیکن پھر میجرلی اینڈ پہ جب آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہوگا تب آپ کے کلیئر کریں گے سوال جواب. بیچ میں بھی ہوں گے کیو این اے سیشنز, بیچ میں بھی ہوں گے. بیچ 1 کے بھی میں بیچ میں کرتا تھا, پھر اینڈ پہ دوبارہ سے کیے کہ پوری مینٹورشپ کی ریویژن ہو جائے, پوری اکٹھی ایک دفعہ پھر سے. چارٹر ممبر جو ہیں ان کے ساتھ میرا روزانہ کا ٹیپ ریڈنگ سیشن چلتا ہے. روز مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان کو روز سگنل ملتا ہے. میں اس آئیڈیا کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کو سگنل دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو ٹیچنگ دیتا ہوں, تو وہ ٹیچنگ دیتے دیتے سگنل بن ہی جاتا ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے تو صاف پتا چل جاتا ہے کیسے ہونا چاہیے, پھر ڈائریکشن کیا ہے مارکیٹ کی, ٹھیک ہے. ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. ٹی جی ایس کے اندر ایک بلیک شیلڈ ماڈل ہے, ٹھیک ہے. ٹی جی ایس بلیک شیلڈ ماڈل وہ صرف چارٹر ممبرز کو نہیں ملتا, بیچ ممبرز کو بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے. بلیک شیلڈ ماڈل جو ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین رسک مینجمنٹ ہے. رسک مینجمنٹ ماڈلز ہیں, لیکن اس کے اندر ایک اسپیسیفک ماڈل ہے جو میں نے کہا کہ آپ اس پہ رہیں. ایک اسپیسیفک ماڈل ٹی جی ایس بلیک شیلڈ ماڈل کہتا ہے کہ آپ کی اگر رسک ٹو ریوارڈ 1:3 ہے آپ کے پاس, آپ تو مارکیٹ کی ماں بہنیں کر دو گے پکڑ کے. یہاں پہ رسک ٹو ریوارڈ کتنا بن رہا ہے اگر صرف ہیٹ کو دیکھا جائے. میں نے یہاں پہ لانگ کیا, ہیٹ کتنے ہینڈلز کی تھی, 16 ہینڈلز کی تھی, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کر رہا میں یہاں پہ اسٹاپ لاس رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. اسٹاپ لاس آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن جب یہ یہاں سے ریورس ہوا تو اس سے ادھر بھی اسٹاپ لاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. لیکن چلیں سپوز کر لیں کہ یہاں پہ اسٹاپ لاس رکھ لیا, 16 ہینڈلز, 20 ہینڈلز لگا لو, چلو 30 ہینڈلز کا اسٹاپ لاس لگا لو, ٹھیک ہے. ادھر کہیں لگا لو, نیچے لگا لو کہیں بھی. ٹیک پروفٹ تو دیکھو کتنے کا ہے, 350 ہینڈلز. یہ رسک ٹو ریوارڈ کتنا بنتا ہے. اگر ہیٹ کی بات کریں تو مطلب جو انیشیل ڈرا ڈاؤن تھا ٹریڈ کا, اپوزٹ ڈائریکشن تھی, وہ صرف 16 ہینڈلز کی تھی. 16 ہینڈلز کی تھی صرف بھائی. ٹیک پروفٹ 350 ہینڈلز کا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ کتنا, کچھ لوگ ٹی جی ایس والے بھائی کہہ رہے تھے کہ سر رسک ٹو ریوارڈ 1:3 مینج کرنا مشکل ہے. میں مانتا ہوں مشکل ہے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ بلیک شیلڈ 1:3 پہ ہی چلا سکتے ہو. آپ 1:2 پہ چلاؤ, 1:2 مینٹین کرو. آپ چھوڑو اس طرح کے بڑے بڑے چھکے مارنے کو, آپ لوگ مارو گے آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ. میں نے آپ کو بھائی کا کمنٹ دکھایا, 200 ہینڈلز پکڑے آج کی ٹیپ ریڈنگ سیشن میں, ٹھیک ہے. آئے آپ کو تھوڑا سا اور دکھاتے ہیں. عبداللہ بھائی آپ ہی الگوریدم ہیں اور آپ ہی مارکیٹ میکر ہے. جہاں سے ٹریڈ ایگزیکیوٹ کی, مارکیٹ توڑو توڑ اوپر, مارکیٹ کی ایک ایک منٹ کی پریڈکشن دی الحمدللہ. آپ جیسے بولتے گئے ویسے ہی ہوتا گیا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں جیسے جیسے جب جہاں جو بولتا رہا
इस टेप रीडिंग सेशन में, और इस तरह के हर सेशन में अल्लाह ताला का करम है। ये सेशन तकरीबन रोज होते हैं। मैं गारंटी कभी नहीं दूंगा कि रोज होगा, मैं नहीं गारंटी दे सकता, मेरा वैसे ही दिमाग घूम गया, मैं हो सकता कई दिन ना हूं। मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, क्लियरली बता रहा हूं, यूट्यूब पे बैठ के बता रहा हूं। हो सकता है आप चार्टर मेंबरशिप ज्वाइन करने लगे हो, लेकिन मेरी ये बात सुन के आपको लगे मैं तो बहुत घटिया आदमी हूं, तो आप सर मत ज्वाइन करें, क्योंकि आपने अगर बाद में भी बदगुमान ही होना है मुझसे, तो आप शुरू में ही मत आए, ठीक है। वो लोग आए जो मेरी साइकी को समझते हैं। मैं टेप रीडिंग कराऊंगा तो रोजाना कराता जाऊंगा, नहीं कराऊंगा तो मेरी मर्जी, में बीच में कुछ एक आध दिन स्किप कर दूं बगैर किसी रीजन के। मैं गुलाम नहीं हूं, सिर्फ गुलाम हम अल्लाह ताला के हैं, किसी बंदे के नहीं है, ठीक है। मैं आता हूं, पढ़ाता हूं, टीच करता हूं अपने शौक से, अपने शौक से। मुझे शौक है, मुझे मेरा फेवरेट, मेरी 3 मेंटोरशिप्स हैं भाई। गॉडफादर सैंक्टम बैच मेंबरशिप, गॉडफादर सैंक्टम चार्टर मेंबरशिप और मेयर्स चैम्बर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बैच मेंबरशिप और चार्टर मेंबरशिप का फर्क समझ आ गया होगा। चार्टर मेंबरशिप है टीजीएस का ही हिस्सा, लेकिन वो लाइफ टाइम मेंटोरशिप है। टीजीएस बैच मेंबरशिप जो कि अभी बैच 2 ऑफर हो रहा है, आप हो सकता है ये वीडियो आज से 100 साल बाद देख रहे हो, 1000 साल बाद देख रहे हो, तब तो हम इस दुनिया में ही नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है आप कुछ साल बाद देख रहे हो, तब पता नहीं कौन सा बैच चल रहा होगा या चल भी रहा होगा या नहीं। टीजीएस बैच मेंबर्स अगर बैच मेंबरशिप्स अगर खत्म हो गई आने वाले टाइम में, चार्टर मेंबरशिप कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप लोग अब मेरे साथ जिंदगी भर के सफर में चल पड़े हो। आप लोग मेरे साथ जिंदगी भर के लिए इंशाल्लाह कनेक्टेड हो। मैं जिंदगी भर के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता भाई, इसीलिए मैं चार्टर मेंबरशिप जब बैच 3 ऑफर होगा तो इसके चार्जेस $2500 कर दूंगा। बैच 4 जब ऑफर होगा मैं $2750 कर दूंगा, उससे अगले में $3000 कर दूंगा। बेशक एक भी बंदा ना आए, क्योंकि $3000 सुन के कोई भी नहीं आएगा। तो भाई जिंदगी भर की जिम्मेदारी है, जिंदगी भर टेप रीडिंग्स करानी है, लेक्चर्स देने हैं चार्टर सिंपोजियम के, आप लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। टीजीएस चार्टर मेंबरशिप के जो Q&A सेशंस हैं वो जिंदगी भर चलते रहेंगे। बैच मेंबर्स के जो Q&A सेशंस वो होते हैं, वो तब होते हैं जब उनको ऑफर किया जाता है मेंटोरशिप के दौरान कि अब आप मुझसे सवाल करें। जो मेरे टीजीएस के Q&A सेशंस होते हैं वो एक अलग कंप्लीट मेंटोरशिप है भाई, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि वो आंसर सारे सुने। किसी ने सवाल किया तो जवाब सब तक पहुंचे, क्योंकि हो सकता है उसके अगले बंदे के भी दिमाग में ये सवाल हो, या हो सकता है अगले बंदे के दिमाग में ये सवाल आया ही ना हो, लेकिन जवाब सुन के उसको लगे कि हाँ यार मैं भी ये सवाल कर सकता था। लेकिन चार्टर मेंबर्स के लाइफ टाइम Q&A सेशंस चलते रहेंगे इंशाल्लाह। लाइफ टाइम टेप रीडिंग्स चलती रहेंगी लाइव मार्केट पे इंशाल्लाह, और फिर लाइफ टाइम एलीट चार्टर सिंपोजियम के लेक्चर्स इनको मिलते रहेंगे। ये मुझे सबसे ज्यादा जो अपनी टीचिंग्स में, मैं आता हूं मेयर चैम्बर की तरफ भी, मुझे सबसे ज्यादा जो अपनी टीचिंग में पसंद है वो एलीट चार्टर सिंपोजियम है। एलीट चार्टर सिंपोजियम क्या है? ये वो लेक्चर्स हैं और वो टेप रीडिंग्स हैं। ये वाली टेप रीडिंग्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये टेप रीडिंग्स जो चार्टर्स के ग्रुप में होती हैं, और फिर बैच मेंबर्स जब आते हैं, जिस तरह बैच 1 था, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे, कामयाब करे, और जिस तरह इंशाल्लाह बैच 2 होगा, उनको भी ये टेप रीडिंग्स कराई जाएंगी एक महदूद टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, जितना मुझे लगेगा कि इनको जरूरत है मेरे लेक्चर्स को की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसको समझने के लिए। मार्केट में कूदना किस तरह है आस्तीनें चढ़ा के, उसके लिए बैच मेंबर्स को एलीट चार्टर सिंपोजियम के लेक्चर्स भी ऑफर किए जाएंगे कुछ टाइम के लिए। ये जो कुछ टाइम की चीजें हैं ये चार्टर मेंबर्स के पास जिंदगी भर रहेंगी। अब बैच 2 आएगा ना इंशाल्लाह, बैच 2 के ग्रुप में जो बैच 1 वाले चार्टर मेंबर्स थे वो बैच 2 के भी ग्रुप में बैठे होंगे, क्योंकि जब मैं बैच 2 के ग्रुप में टेप रीडिंग करा रहा हूं तो ऑब्वियसली साथ चार्टर के ग्रुप में नहीं करा सकता। तो चार्टर मेंबर्स जो बैच 1 में आए थे उनको बैच 2 के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में टेप रीडिंग्स मिल रही होंगी। बैच 2 को जब एलीट चार्टर सिंपोजियम के लेक्चर्स मिल रहे होंगे, चार्टर मेंबर जो बैच 1 में आए थे और जो बैच 2 में आएंगे वो तो ऑब्वियसली उधर ही होंगे, लेकिन जो बैच 1 में आए थे उनको भी ये मिल रहे होंगे और मिलते चले जाएंगे इंशाल्लाह। बैचेस अगर खत्म हो गए आना, एक चीज आप लोग याद रखना, टीजीएस लेक्चर्स का नाम नहीं है। टीजीएस जो है गॉडफादर सैंक्टम बैच मेंबरशिप और चार्टर मेंबरशिप, ये एक लाइफस्टाइल का नाम है। ये सिर्फ लेक्चर्स की हद तक नहीं है। मैंने लेक्चर्स के अंदर खुद अपने मुंह से बोला हुआ कि ये जो लेक्चर आप मुझसे टीजीएस का ले रहे हो ये इनकम्प्लीट लेक्चर है। ये कंप्लीट कहां पे होगा? कहां पे कंप्लीट होगा? टेलीग्राम ग्रुप में। ये तो चार्टर्स का ग्रुप है ना, आपने अगर टीजीएस बैच 2 ज्वाइन की है तो आपके लिए अलग से ग्रुप बनेगा, यहां पे आप उसमें होंगे, वहां पे कंप्लीट होंगे। लेक्चर्स में मैंने कुछ चीजें जान के छोड़ी, वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। रियल टाइम टेप रीडिंग कराते हुए
تب آپ کی جو وہ ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی. ٹی جی ایس بہت بڑی مینٹورشپ ہے بھائی, یہ سمندر ہے. اس کے ساتھ ایک لنک میری سنڈیکیٹ مینٹورشپ کا بھی ہے. میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اگر ٹی جی ایس جوائن کی ہے بیچ 1 بیچ 2, ٹھیک ہے, تو جب وہ ختم ہو, جس طرح بیچ 1 ختم ہو گیا ہے, تو آپ اب سنڈیکیٹ جا کے دیکھو. مرضی ہے, نہ دیکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیکھو گے تو فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. تب آپ کو ریئل ٹائم چلتی ہوئی مارکیٹ پہ میں کیا بھاشن جھاڑتا تھا چیزوں کو چھپاتے ہوئے, وہ ساری چیزیں یہاں پہ کلیئر ہوں گی, اور پتا چلے گا کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے سیکھا ہے اس کو مارکیٹ میں یوز کیسے کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹی جی ایس مینٹورشپ جو ہے, ٹھیک ہے, چارٹر ممبرشپ کی بات کریں یا بیچ ممبرشپ کی بات کریں, یہ بہت جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس 4 لیکچر سن لیے اور آپ ٹی جی ایس کے کنگ بن گئے. نہیں, ٹی جی ایس کے جو کنگ بنے ہیں انہوں نے ہر طریقے سے محنت کی ہے خود. میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا, میں آپ کے منہ میں کوئی چمچ نہیں ڈال سکتا. میں نے جس پیار اور محبت سے ٹی جی ایس بیچ 1 کو سکھایا ہے وہ ان کو پتا ہے, سگے بھائی بھی اس طرح نہیں کرتے. اس سے زیادہ تو پھر آپ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, محنت آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. ٹی جی ایس بیچ لیکچرز کو آپ نے ایبزارب کرنا ہے, پھر میری لائیو ٹیپ ریڈنگز کو ایبزارب کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے لائیو ٹیپ ریڈنگز کے ساتھ ایلیٹ چارٹر سمپوزیم, اگر آپ بیچ ممبر ہو تو آپ کو جتنے ٹائم کے لیے آفر کیے جائیں گے آپ نے ان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور اس میں سیکھنا ہے. پھر آپ نے کیو این اے سیشن صرف اپنے سوال مجھ سے نہیں کرنے, جو دوسرے مجھ سے سوال کر رہے ہوں گے ان کے جواب بھی آپ نے سننے, کیونکہ میں سب کے جوابات آپ سب کو سناؤں گا, سوال بھی سناؤں گا کہ فلانا بھائی یا فلانی بہن یہ سوال کر رہی ہے, ان کا جواب یہ ہے. آپ کو وہ سارے پورا سیشن ہوگا, وہ ایک حصہ ہے. 30% یا 35% ٹی جی ایس میرے کیو این اے سیشنز کے اندر چھپی ہوئی ہے. 30 to 35% ٹی جی ایس ٹیلی گرام ٹریننگ میں چھپی ہوئی ہے اس گروپ میں, جو آپ ٹی جی ایس بیچ 2 کے لیے الگ سے بنے گا. اگر آپ بیچ 3 کا ٹائم چل رہا ہے تو الگ سے بنے گا. پھر اس کے بعد 30% ٹی جی ایس 100 میں سے اگر 25 کو ڈیوائڈ کیا جائے تو 25% ٹی جی ایس کیو این اے سیشنز میں, 25% ٹی جی ایس میرے ٹیلی گرام گروپ میں ہوتی ہے, 25% ٹی جی ایس ٹیلی گرام گروپ میں کیا جو ریئل ٹائم ٹیپ ریڈنگ چلتی ہے, 25% ٹی جی ایس کیو این اے سیشنز میں ہوتی ہے, وہاں سے آپ نے ڈائمنڈز اٹھانے ہوتے ہیں, اور 25% ٹی جی ایس کہاں پہ ہوتی ہے, ایلیٹ چارٹر سمپوزیم میں ہوتی ہے, اور ریمیننگ کچھ پرسنٹ ہے جو بیچ لیکچرز ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, بیچ لیکچرز بہت کمال کے ہیں, لیکن وہ آپ کی بنیاد بنائیں گے. مارکیٹ میں کھیلنا کس طریقے سے ہے, وہ جس طریقے کی ڈیویژن میں نے آپ کو سنائی ہے وہ وہاں پہ پوری ہوگی. عبداللہ بھائی آپ نے اتنا کیا پھیلا دیا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ میری مرضی بھائی, میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. مجھے جیسے بہتر لگتا ہے میں نے ویسے ہی سکھایا ہے. بہت سارے میرے چارٹر ممبرز نے یہ بات کہی کہ سر آپ نے اس طرح سے اس کو پھیلا کے بہت اچھا کیا. تھینک یو سو مچ, آپ کا پیار تھا. ٹھیک ہے, میئرز چیمبر کیا ہے؟ اگر ٹی جی ایس یہ سب کچھ ہے تو میئرز چیمبر کیا ہے؟ ٹی جی ایس کے بارے میں ایک اور چیز سن لیں کہ گاڈ فادر سینکٹم جو ہے, میرا یہ ماننا ہے, آپ میرے ہی منہ سے سن کے آپ کو شاید عجیب لگے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں سے اوپر کی کوئی مینٹورشپ نہیں, کوئی مینٹورشپ نہیں. اس کے اندر ایک بلیک شیلڈ اور اے ٹی ایم مشین ماڈل, یہ 2 لیکچرز, یہ ایسے لیکچرز ہیں کہ آپ انہی کی قیمت نہیں ادا کر سکتے, باقی سب چھوڑ دیں, انہی کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. میں نے جو آج آپ لوگوں کو یہ بھائیوں کا فیڈ بیک دکھایا, یہ تو صرف آج کی ٹیپ ریڈنگ کے حساب سے تھا. ہزاروں میں ایسے میسیجز ہیں جو میں آپ کو دکھا ہی نہیں سکتا, اتنے زیادہ ہیں. اتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ سر بلیک شیلڈ ماڈل میں آپ نے سارا حق ادا کر دیا, آپ ہمیں کچھ بھی نہ دیتے, اگر صرف اے ٹی ایم مشین ماڈل اور بلیک شیلڈ ماڈل دے دیتے ٹی جی ایس میں, ہمارا وہی کھاتا پورا ہو جانا تھا. لیکن میں نے اس کے ساتھ, وہ تو ایک حصہ ہے, صرف 3 to 5% ہے ٹی جی ایس کا. وہ تو یہ ٹی جی ایس بیسیکلی کبھی نہ ختم ہونے والا نام ہے. یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو بجھ نہیں سکتا. جو ایک دفعہ ٹی جی ایس میں آیا, یا تو وہ فلی میرے اندر گھس جائے گا, وہ کہے گا یہی بندہ مارکیٹ میکر ہے, یا پھر وہ فل ہی میرے مطلب وہ اس کے دل سے ہی میں اتر جاؤں گا. وہ کہے گا یہ کیا ہے, یہ کچھ عجیب سا ہی سین ہے ایسے لوگ بھی بیچ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے جوائن کرنی ہو تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ سارے 95% پلس لوگ ہیں
मैं कहूंगा 99% है या 99.5% लोग हैं जो पागल हो गए हैं टीजीएस बैच 1 ज्वाइन करने के बाद। बीच में कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हो सके, माइकल के भी स्टूडेंट्स थे प्राइवेट जो नहीं खुश हो सके उससे। ऐसे लोगों का होना जरूरी है, उसकी लॉजिक क्या है वो किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। मैंने जान के टीजीएस में कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसी चीजें छोड़ी हैं जो आप बैच 2 में जो आ रहे हो या जिन्होंने आना है उनको भी नजर आएंगी। क्या आप कहोगे यार ये क्या बात हुई? आपका फोकस मेरी बुराइयां ढूंढने पे होगा तो बहुत बुराइयां मिलेंगी। अगर अच्छाइयों पे फोकस रहोगे तो फिर ये एक समंदर है जिसमें इसमें से आपने जितने हीरे निकालते जाओ, कभी ये इंशाल्लाह खत्म नहीं होने वाला, कभी नहीं खत्म होगा। मेयर्स चैम्बर क्या है? अगर टीजीएस बैच मेंबरशिप ये है और टीजीएस चार्टर मेंबरशिप ये है तो मेयर्स चैम्बर क्या है? मेयर्स चैम्बर, इसके चार्जेस अभी तक तो 5,000 पर मंथ है। ये बेसिकली सिग्नल बेस्ड लेक्चर होता है जो डेली मिलता है न्यूयॉर्क सेशन से पहले। इनका भी टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है। न्यूयॉर्क सेशन आने से पहले मैं इनको इस किस्म का लेक्चर देता हूं। ऑब्वियसली उसमें वो चीजें नहीं होती जो मैंने गॉडफादर सैंक्टम में सिखाई हैं। आपको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो मेयर्स चैम्बर मेरी टीजीएस चार्टर मेंबरशिप का लाइट वर्जन है, लेकिन ये मैंने पूरा डिजाइन ऐसे किया है, अब पता नहीं आपको ये बात सुन के अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, कि मतलब आपके दिमागों में ये ख्याल आएगा अब्दुल्ला भाई क्या हम चार्टर मेंबर बन जाएं तो हमें तो मेयर्स चैम्बर की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ मैं कहूंगा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेयर्स चैम्बर, मैं ये कोई प्रेशर सेल्स यहां पे बैठ के नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि मेरी जो प्राइवेट टीचिंग्स हैं वो क्या है। मेरे बहुत सारे ऐसे चार्टर मेंबर्स हैं टीजीएस के चार्टर मेंबर्स जिन्होंने पूरे साल की इकट्ठी मेयर्स चैम्बर ली हुई है। क्यों? मेयर्स चैम्बर मंथ 2 की एनरोलमेंट स्टार्ट हुई है, बहुत सारे चार्टर मेंबर्स हैं जो मंथ 2 में आ गए। हालांकि चार्टर मेंबरशिप तो अपने आप में कमाल की मेंबरशिप है, मेंटोरशिप है, वो तो टॉप टियर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका आपस में कनेक्शन है। अब इसको गौर से समझने की कोशिश करनी है आप लोगों को। मेयर्स चैम्बर में न्यूयॉर्क सेशन से पहले रिकॉर्ड हुआ लेक्चर चार्ट्स के ऊपर आपको मिलता है, चार्टर मेंबरशिप में नहीं मिलता। कुछ लोग थे जिनको इतराज था कि ये क्या बात हुई, हमें भी चार्टर मेंबरशिप में मिलना चाहिए। भाई देखो, चार्टर मेंबरशिप में जो मैं तुम लोगों को चीजें सिखाता हूं वो प्रेजेंट ही 9:30 ओपनिंग के बाद होती हैं। मैं कैसे दे सकता हूं? मैं दे ही नहीं सकता। मेयर्स चैम्बर में जिस किस्म का मैं एनालिसिस देता हूं उसमें वो चीजें चाहिए ही नहीं होती जो 9:30 के बाद मार्केट ऑफर करती है। लेकिन मेयर्स चैम्बर में जिस किस्म का लेक्चर मिलता है आपका पूरा डेली बायस और सेशन बायस अल्लाह के हुक्म और फजल से क्लियर हो जाता है। वो कंफ्यूजन कुछ हो सकता है चार्टर मेंबर्स को भी होती हो जो मेयर्स चैम्बर में क्लियर हो जाती है, लेकिन उसमें वो सब नहीं होता जो टीजीएस और चार्टर मेंबरशिप में होता है। उसमें चीजों को सिंपल रखते हुए मैं बताता हूं कि आपका बायस क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। मेयर्स चैम्बर जिन्होंने ज्वाइन किया वो तो पूरे पूरे पागल हो गए हैं। वो कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अगर ये लगता है कि ये इनफ है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आपको मेरी कोई भी मेंटोरशिप पसंद आती है। मेयर्स चैम्बर वाले कहते हैं सर हमें जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस इसको आप बंद ना करना। मेरे टीजीएस बैच मेंबर्स में से कुछ लोगों ने मेयर्स चैम्बर ज्वाइन की, वो कहते हैं कि सर एटीएम मशीन मॉडल को जब हम कनेक्ट करते हैं मेयर्स चैम्बर के साथ तो हमें जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, सब पूरा हो गया, सब समझ आ गई। मेयर्स चैम्बर में वो कुछ नहीं है जो गॉडफादर सैंक्टम में, बैच मेंबरशिप या चार्टर मेंबरशिप, लेकिन जो कुछ मेयर्स चैम्बर में है वो गॉडफादर सैंक्टम में नहीं है। अब आप लोग सोचते हो कि अब्दुल्ला भाई हमने इतना पैसा खर्च करके अगर टीजीएस चार्टर मेंबरशिप ले ली तो ये क्या बात हुई कि जो मेयर्स चैम्बर में वो चार्टर मेंबरशिप में नहीं है। इस चीज को गौर से समझने की कोशिश करें। मेयर्स चैम्बर का जो कंटेंट होता है वो आप चार्टर मेंबरशिप में सीख लेते हो या बैच मेंबरशिप में भी सीख लेते हो, लेकिन मेरी तरफ से रोजाना का लेक्चर आपको चार्टर मेंबरशिप में भी और बैच मेंबरशिप तो एक टाइम तक होती है ना, चार्टर मेंबरशिप ने जिंदगी भर चलना है। चार्टर मेंबर्स को मैं न्यूयॉर्क सेक्शन से पहले लेक्चर रिकॉर्ड करके नहीं देता। ये जो एलीट चार्टर सिंपोजियम का लेक्चर होता है रिकॉर्ड हुआ चार्ट्स के ऊपर, ये कोई मैसेजेस या वॉइस नोट्स वाली टेप रीडिंग नहीं होती, ये लेक्चर होता है, ये न्यूयॉर्क सेक्शन गुजरने के बाद रात को जाके आता है। ये किस लिए? कि आपको टेप रीडिंग में जो नहीं समझ आ रही वो यहां पे क्लियर होगी, वरना अगर आप दिमाग से बैठेंगे तो आपको सब टेप रीडिंग में नजर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली वो चार्ट के ऊपर नहीं हो रहा तो चार्ट के ऊपर आपको यहां पे मिलेगा। लेकिन आप कहते हो हमें न्यूयॉर्क सेशन से पहले चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 9:30 के बाद
مارکیٹ جو چیزیں پریزنٹ کرتی ہے وہ میئرز چیمبر کے لیکچر میں کیسے آ سکتی ہیں؟ یا پھر سوری گاڈ فادر سینکٹم کا لیکچر میں یا چارٹر ممبرشپ کا لیکچر اگر میں بناتا ہوں نیو یارک سیشن سے پہلے تو وہ تو چیزیں مارکیٹ نے آفر ہی نہیں کی ہوتی. عبداللہ بھائی آپ وہ چیزیں رہنے دیں لیکن اوور آل ویسے ہی لیکچر بنا دیا کریں نیو یارک سیشن سے پہلے. نہیں, میرا رول ہے نیو یارک سیشن سے پہلے لیکچر ملے گا میئرز چیمبر والا. میئرز چیمبر بہت سستی ہے, 5,000 پر منتھ اس کے چارجز ہیں ابھی تک کے لیے. ہو سکتا ہے میں اس کے چارجز ڈبل کر دوں آنے والے ٹائم میں, 10,000 پر منتھ کر دوں. کیوں؟ کیونکہ یہ کمپلیٹلی ایک سگنل ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پہ بھی یہ آئیڈیا پروموٹ نہیں کروں گا کہ آپ سگنل سروس کی نظر سے اس کو جوائن کرو. دیکھو آپ اگر سگنل سروس کسی کی جوائن کرتے ہو, آپ کا اپنا انالیسس نہیں ہوتا, آپ کو نہیں پتا چارٹس پہ کیا چل رہا ہے. آپ اپنے آپ کو, جو لوگ سگنل کسی سے لے کے ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ ٹریڈر تھوڑی ہیں, وہ ٹریڈنگ تو نہیں کرتے نا, وہ تو کاپی کرتے ہیں. میئرز چیمبر میں آپ کو سگنل ملتا ہے لیکن اس کے پیچھے میں لاجک آپ کو لیکچر کے اندر سکھاتا ہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو کیوں ہوگا, اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے. آپ میرے سے لیکچر لیتے ہو, اس کے بعد آپ چارٹس پہ خود بیٹھ کے اپنا بٹن لانگ یا شارٹ کا خود دباتے ہو, تو آپ کو وہ والی وائب بھی ملتی ہے کہ ڈیسیژن میکر آپ تھے. ہاں انالیسس میں نے آپ کو کرنے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا, بہت کچھ بتایا, لیکن اس میں بھی آپ اس کو مزید پالش اس طرح کر سکتے ہو کہ میئرز چیمبر کا لیکچر بالکل نیو یارک سیشن سے پہلے آتا ہے. اتنی دیر پہلے آ جاتا ہے کہ آپ پہلے یہ لیکچر دیکھ لو, اس کے بعد نیو یارک سیشن سے بھی پہلے کچھ ٹائم آپ کو مل جائے گا. نیو یارک سیشن سے پہلے آپ اپنا انالیسس خود کرو, پھر میری میئرز چیمبر کا لیکچر دیکھو. اگر وہ سیم جا رہا ہے تو کیا ہی بات ہے, پھر تو کیا ہی بات ہے. نہیں سیم جا رہا تو آپ کو لیکچر دیکھ کے سمجھ آ جائے گا کہ وہ آپ نے کیا مسٹیک کی. میئرز چیمبر میں نے بنائی ہی اس لیے تھی. دیکھو ایک چیز تو یاد رکھنا, یہاں پہ اگر کچھ لوگ نئے آئے جو میرے چینل پہ پرانے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے گی, جو لوگ نئے آئے ان کو تو یہ بات کبھی نہیں سمجھ آئے گی. میں ایک گھونٹ پانی پی لوں ایک منٹ. میں جب یوٹیوب پہ آیا, لوگوں نے میرا شروع میں تو obviously بہت میرا کانٹینٹ, فری کانٹینٹ, میرے یوٹیوب پہ فری میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے. میرا فری کانٹینٹ لوگوں نے انجوائے کیا, لوگ میرا گریبان پکڑنا شروع ہو گئے, سر ہمیں پرائیویٹ مینٹورشپ چاہیے. میں منہ پہ کہتا تھا کہ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس کام میں. جو میرے چینل پہ پرانے ان کو یہ سب یاد ہے. میں خود کہتا تھا یار نہیں, کیا چھوڑو, یہ خواری ہے, میں نہیں پال سکتا اپنے سر پہ. سر ہمیں دیں, ہمیں پرائیویٹ مینٹورشپ چاہیے ہی چاہیے. غصے والے ایموجیز میری لائیو سٹریمز میں لائیو چیٹ میں بھیجتے تھے. پھر میں نے ان کے لیے انٹروڈیوس کرائی دی گاڈ فادر سینکٹم. اس کے بیچ 1 کے چارجز تھے $500 اور اس ٹائم پہ چارٹر ممبرشپ کے چارجز تھے $2,000. جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے یا لوگوں نے بہت کیا, اپنی طرف سے بہت کوشش کی اس کو جوائن کرنے کو, لوگوں نے کیا ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ رہ گئے جو ٹی جی ایس جوائن نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا سر ہمارا کیا قصور ہے, ہم کیا کریں. ٹی جی ایس جوائن کرنے سے پہلے میں نے میئرز چیمبر انٹروڈیوس کرا دی تھی کہ یہ آئے گی, تاکہ وہ لوگ اپنا وہ نہ کھو دیں کہ یار اتنے کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ امیروں کا تو پھر سے فائدہ ہو گیا, ہم کدھر جائیں گے. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آنے والے ٹائم میں میئرز چیمبر آئے گی. اب جب میئرز چیمبر آئی ہے 1 جنوری 2026 سے شروع ہوئی ہے, جن لوگوں نے یہ جوائن کی ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ سر ہمیں تو یہی یہ سب کچھ ہے. میئرز چیمبر میں جو بول دیتا ہوں اللہ تعالیٰ عزت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, وہی ہوتا ہے, ٹو دا ٹک وہی ہوتا ہے. آسانی سے اگر سمجھاؤں, اگر آپ ایف ای جی وغیرہ کو سمجھتے ہو, میں بول دیتا ہوں کہ یہ ایف ای جی فیل ہوا تو مارکیٹ اوپر جائے گی, اور اگر ڈالر نے یہ کر دیا تو یو ایس کی اسٹاک مارکیٹ نیچے آئے گی. اب اس میں کیا ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, اس میں کیا مشکل کیا ہے, اس میں کیا ہے. سگنل بیسڈ لیکچر ہوتا ہے, میں آپ کو سگنلز کا محتاج نہیں بنا رہا. آپ میری میئرز چیمبر, میں نے میئرز چیمبر کے بارے میں بولا کہ آپ 1 کمپلیٹ ایئر گزارو. ابھی 2nd منتھ کی انرولمنٹ شروع ہوئی ہے, فروری کی, ٹھیک ہے. 1 کمپلیٹ ایئر اس میں میرے ساتھ گزارو, اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن یہ ایک نشہ ہے. میری ایک چارٹر ممبر ہمارے بھائی ہیں, بڑے پیارے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, بہت ہی مزے کے بندے ہیں, بہت ہی میرے سے پیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون ان کا خاندان میرے سے پیار کرتا ہے. میں کہتا ہوں میری جان قربان مرشد آپ کو. بھائی کہتے ہیں کہ سر یہ جو میئرز چیمبر ہے یہ آنے والے ٹائم میں 2 سے 3 مہینوں میں آگ لگا دے گی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا کہ میئرز چیمبر کیا ہے. میئرز چیمبر آپ کے کانفیڈنس کو ایسے بوسٹ کرتی ہے کہ آپ ڈیسیژن میکنگ خود کر رہے ہو. آپ کے پاس یہ والی وائب رہے گی کہ آپ ٹریڈ خود کر رہے ہو.
لیکن ٹریڈ کرنی کیسے وہ آپ سیکھ لیتے ہو روزانہ. روز آتا ہے لیکچر اس میں, ہاں اس میں روزانہ لیکچر آتا ہے, اس چیز کی گارنٹی ہے انشاءاللہ. ہاں اگر کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پریشانی ہو گیا, کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے. یہاں پہ وہ میرے موڈ والا چکر نہیں ہے. میئرس چیمبر میں میرے موڈ کا چکر نہیں ہے کہ آج میرا موڈ ہی نہیں ہے تو میں نہ تو ٹیپ ریڈنگ کراؤں گا نہ کچھ کروں گا. نہیں, میئرس چیمبر میں لیکچر روز آنا ہے تو آنا ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ. مارکیٹ اچھی ہے, مارکیٹ بری ہے, مارکیٹ میں خود ٹریڈ میں انٹرسٹڈ ہوں یا نہیں ہوں. سپوز اگر کوئی گندا دن ہے, ہاں اگر بینک ہالیڈے ہی آ گیا تو اس پہ تو لیکچر بنتا ہی نہیں ہے نا. بینک ہالیڈے تو چھٹی ہوتی ہے, بے شک مارکیٹ چل رہی ہے, اس میں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن فار ایگزامپل نان فارم ویک کا تھرسڈے کتا دن ہوتا ہے, میں اس دن ٹریڈ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا, میں لیکچر آپ کو پھر بھی دوں گا میئرس چیمبر میں, کیونکہ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. نیو یارک سیشن سے پہلے آپ کو روزانہ لیکچر ملے گا, اور پھر آپ جب آپ کی مرضی ہے, آپ اگلے مہینے میں نہ ہو یا کسی بھی مہینے میں نہ ہو, آپ کی مرضی ہے. میرا یہ مشورہ ہے کہ 1 کمپلیٹ ایئر اگر آپ میئرس چیمبر میں میرے ساتھ گزارتے ہو تو آپ, میرے خیال سے میئرس چیمبر میں اگر آپ 1-2 مہینے گزارتے ہو, آپ اتنا پیسہ نکال چکے ہوگے کہ آپ ٹی جی ایس جوائن کر سکتے ہو. آپ کی مرضی ہے, آپ نے نہیں کرنی تو آپ نہ کرو. آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے لیے میئرس چیمبر انف ہے تو آپ کی مرضی ہے. میں اگر اپنی بات کروں, میں اگر آپ کی جگہ ہوتا, ٹھیک ہے, میں اگر میئرس چیمبر جوائن کرتا اور میں اگر اللہ کے حکم سے کچھ کماتا, میئرس چیمبر میں ایک, میں نے جان کے میئرس چیمبر میں ایک سین یہ ہے کہ آپ کو سب پتا چل جاتا ہے, پھر بھی آپ کے اندر اتنا بڑا ڈنڈا ہوگا کہ ہمیں سیکھنا سب ہے. پتا سب چل رہا ہے, سیکھ سب کچھ نہیں رہے ہو, پتا سب چل رہا ہے, لاجک بھی سمجھ آ رہی ہے, صرف انفیشنسیز کو یوز کرتے ہو اور لکوڈیٹی کو یوز کرتے ہو. ہاں میں نے ایک آدھ نیو پی ڈی رے میئرس چیمبر میں انٹروڈیوس کرا دی ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے یوٹیوب پہ کبھی نہیں دی, جو میں نے ٹی جی ایس میں ان کو سکھائی, لیکن اس کا لیکچر ٹی جی ایس کے پاس نہیں گیا تھا. میئرس چیمبر کے لیے مجھے لگا کہ میئرس چیمبر کا جو ماڈل میں نے بنایا ہوا ہے, لوگوں کو لگتا ہے میئرس چیمبر میں ماڈل نہیں ہے, میئرس چیمبر ہی خود ماڈل ہے. آپ کو دیکھنا نہیں آ رہا, آپ اس کو دیکھو تو صحیح ایک نظر سے, صحیح سے وہ خود ہی ماڈل ہے. میئرس چیمبر اتنی ایزی ہے, اتنی ایزی, میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کمال ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے مدد سے اتنا ایزی کر دیا مارکیٹ کو کہ آپ جب چارٹس پہ بیٹھتے ہو, آپ نے کوئی یہاں پہ کچھ دیکھنا ہوگا, یہاں پہ کچھ دیکھنا ہوگا, بس کہ یہاں پہ کوئی لیول فیل ہوا آپ نے شارٹ کر دینا, کوئی یہاں پہ لیول فیل ہوا آپ نے لانگ کر دینا, یہ بس یہ آنے والے ٹائم میں آہستہ آہستہ آپ خود وہ کام کرنے لگ جاؤ گے, آپ کو میری ضرورت نہیں رہے گی. لیکن میئرس چیمبر جو آپ کو نشہ لگائے گی, آپ میئرس چیمبر چھوڑ نہیں سکتے. اگر آپ نے میئرس چیمبر ریگولرلی فالو کیا انسانوں کی طرح, اور پھر ٹوٹلی میرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے ہو, بالکل تھوڑا سا کام آپ نے اپنے اینڈ سے خود کرنا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میئرس چیمبر میں اور گاڈ فادر سینکٹم میں ڈفرنس کیا ہے. ٹھیک ہے, میئرس چیمبر میں سب کچھ نہیں ہے, بہت لمیٹڈ چیزیں ہیں. میرا فوکس ہوتا ہے کہ میں آپ کو آرڈر فلو کو ریڈ کرنا سکھاؤں, ڈائریکشنل بایس کیا ہو سکتا ہے, مارکیٹ کس طرف جا سکتی ہے, کیوں جا سکتی ہے, کیا ہونے والا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, کیوں اگر یہ نہیں ہونا تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہوگی. یہ سب آپ کو ایک 10 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے, 5 سے 10 منٹ میکسیمم. اس کے اندر میں پوری مارکیٹ کا انجن کھول دیتا ہوں. لیکچر چھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں میئرس چیمبر پیچھے سے ایک سیریز چل رہی ہوتی ہے, روزانہ آپ لے رہے ہوتے ہو, آپ کو پچھلا لیکچر یاد ہوتا ہے, پچھلا مارکیٹ میں جو ہوا, جو میئرس چیمبر میں مارکنگ کرواتا ہوں, آپ کے چارٹ پہ وہ مارکنگ ہوئی ہوتی ہے, تو آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں اوور آل چل کیا رہا ہے, اب کیا ہونا ہے وہ آپ کو ریسنٹ لیکچر میں مل جاتا ہے. مجھے ایک ٹی جی ایس کے اسٹوڈنٹ نے کہا, ایک بات کہی انہوں نے کہ سر لگتا ایسے ہے کہ میئرس چیمبر, وہ ہماری بڑی قابل محترمہ ہے, ہماری بہن ہے, ٹی جی ایس کی اسٹوڈنٹ ہیں, فیمیل ہیں, اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے. انہوں نے میئرس چیمبر جوائن کی, ٹی جی ایس بیچ 1 جوائن کیا اور پھر میئرس چیمبر جوائن کی. انہوں نے کہا کہ سر لگتا ہے ایسے ہے کہ میئرس چیمبر والے ٹی جی ایس سے پہلے کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھ لو, یہ ان کا کمنٹ ہے, یہ ان کا کہنا ایسے. یہ تھا وہ کمنٹ کہہ لیں جس کی میں بات کر رہا تھا. انہوں نے ٹی جی ایس بیچ ممبرشپ جوائن کی تھی, ٹھیک ہے, ٹی جی ایس بیچ ممبرشپ, بیچ 1. سر میئرس چیمبر کی مارکنگز اور ٹی جی ایس اے ٹی ایم مشین ماڈل دونوں کو ملا دو, کمال ہو جاتا ہے. صرف ایف وی جیز سے بھی آپ کمال بایس نکال دیتے ہیں. سر میئرس چیمبر والے
TGS والوں سے بھی پہلے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. آمین سم آمین. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے TGS بیچ 1 بھی جوائن کیا اور میئر چیمبر بھی جوائن کی. ATM مشین ماڈل نکلا TGS بیچ 1 سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں جو ریلیشن ہے, میں یہ کوئی وہ میں فورس نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ضرورت ہے TGS کے ساتھ میئر چیمبر کی بھی یا میئر چیمبر کے ساتھ TGS کی بھی, لیکن ان کا آپس میں ایک کنیکشن, ٹھیک ہے, وہ رہے گا. تو میئر چیمبر کے بارے میں آپ لوگوں کو مزید ڈیٹیلز دوں گا انشاءاللہ کہ کیا ہے, سمجھانے کی کوشش کروں گا. مطلب لوگوں کو نہیں سمجھ آ پاتی, ابھی بھی سمجھ نہیں آ پائی ہوگی کہ کیا سین ہے کیا اس میں, ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آ پاتی. آپ آسانی سے, میں آپ کو تھوڑا بہت اور ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں ہم ڈالر کو یوز کرتے ہیں زیادہ تر, آج کل تو یوز کر ہی رہے کیونکہ جنوری گندی مارکیٹ ہے, تو بایس آپ لوگ پھنس جاتے ہو کہ کیا ڈائریکشن ہوگی. ڈالر سب بتا رہا ہوتا ہے. ہاں, ڈالر کو یوز کرنے کی بھی ایک ٹرک ہے, ایسے مذاق نہیں ہے کہ ڈالر کے اپوزٹ ہی مارکیٹ جائے گی. آپ اس میں پزل بھی ہو سکتے ہیں, میں نے اس کو لے کے بہت سارے ڈائمنڈز TGS اور میئر چیمبر میں دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈالر کے ساتھ ہم یوز کر کے ایک لیکچر میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں روزانہ کی بیسس پہ, روز نیو یارک سیشن سے پہلے. وہ باقی آپ لوگ دیکھ کے اس کو آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے, کیسے ہونا چاہیے, کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو میں TGS کا جو گاڈ فادر سینکٹم کے اندر جو میں نے بلیک شیلڈ ماڈل دی ہے اس کا ایک کیس دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. ویسے اگر میں ادھر اپنے اسٹوڈنٹس کے پے آؤٹس اور ان کے جو پاس ہوئے ہوئے چیلنجز ہیں اس کی لسٹ کھول دوں تو وہ بہت لمبی ہے, ٹھیک ہے. بہت TGS کی بہت زیادہ ایک حصہ ہے TGS کے اسٹوڈنٹس کا جو ماشاءاللہ مارکیٹ کو چیر پھاڑ رہے ہیں, پاس کر چکے ہیں, پے آؤٹس لے رہے ہیں. میں نے ریل ڈالی تھی جس میں ایک ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے $18,000 کے پے آؤٹس لیے ہوئے ہیں, وہ تب تک لیے تھے, ابھی ماشاءاللہ وہ اور لے چکے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ سب میں یہاں پہ نہیں دکھاؤں گا, میں آپ کو ابھی آپ کو کیس سمجھانے کے لیے کہ بلیک شیلڈ ماڈل TGS کے اندر جو کہ جو بیچ ممبرس کو بھی ملتا ہے اور چارٹر ممبرس کو تو آف کورس ملتا ہی ہے, وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ کیس, ٹھیک ہے. یہ ہے جی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے. یہ TGS کے چارٹر ممبر ہیں, ٹھیک ہے, لائف ٹائم میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. انہوں نے مجھے, یہ ویریفیکیشن فیز 2 ہوتا ہے, مطلب ان کا کمپلیٹ چیلنج پاس ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. فیز 1 کو چیلنج فیز کہتے ہیں, فیز 2 کو ویریفیکیشن فیز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا کمپلیٹ چیلنج پاس ہو گیا. ڈیٹ دیکھ لیں, ابھی ہوا ہے, یہ دیکھیں 16 جنوری, ٹھیک ہے. آج 21 تھی, 21 تھی, تو 5 دن پہلے ان کا چیلنج پاس ہوا ہے. مرشد الحمدللہ اکاؤنٹ پاس, یہ آپ کی ٹیچنگ پلس ٹیپ ریڈنگ کے بغیر امپاسبل تھا, ٹھیک ہے. ٹیپ ریڈنگ یہ وہی جو یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے TGS چارٹر کے گروپ میں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے چارٹر ممبر ہے. کدھر گیا وہ, یہ آ گیا بھائی کا. مرشد الحمدللہ اکاؤنٹ پاس, یہ آپ کی ٹیچنگ پلس ٹیپ ریڈنگ کے بغیر امپاسبل تھا. آپ مینٹور نہیں جادوگر ہیں. آپ نے اس کمپلیکس ٹریڈنگ کو حلوہ کر کے جو ہمارے دماغوں کی تاریں سیدھی کر دی ہیں. میرا اللہ آپ سے ہمیشہ راضی رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, لو یو گوٹ, لو یو ٹو سر. آپ نے یہ جو بات کر دی, میرا اللہ ہمیشہ آپ سے راضی رہے گا سر, یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی. تھینک یو سو مچ, میں آپ کا مشکور ہوں, آپ کے الفاظ کا اور آپ کی دعاؤں کا. آپ لوگوں نے یہاں پہ کیس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. بھائی کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. اس طرح کے بہت سارے ممبرز ہیں جو صرف چارٹر ممبرز نہیں ہیں, بہت سارے بیچ ممبرز TGS کے جو چیلنجز پاس کر کے پے آؤٹس بھی لے چکے ہیں پراپ فرم سے. یہاں پہ آپ لوگوں نے کیس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ان بھائی کا اپنا اکاؤنٹ ہے جو پاس ہوا ہے. اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اور چیز دکھاتا ہوں, غور سے دیکھیں. یہ بھی انہی بھائی کا میسج ہے. مرشد یہ ہماری جو بھابھی ہیں, ان ہمارے بھائی کی جو وائف ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اکاؤنٹ ہے جو اکتوبر میں پاس ہو گیا تھا. مرشد یہ میری وائف کا اکاؤنٹ ہے, اکتوبر میں پاس ہو گیا تھا, مگر یہ پچھلے 2 منتھ سے شدید ڈرا ڈاؤن میں تھا. ہماری بھابھی کا اکاؤنٹ اکتوبر میں پاس ہو گیا تھا, یہ آپ لوگ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں, 2 اکتوبر 2025, ٹھیک ہے. کچھ مہینے پہلے, ابھی جنوری چل رہا ہے تو 2-2.5 مہینے پہلے, ٹھیک ہے. ان کا یہ انہی بھائی کی وائف ہیں جن کا میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پکچر سے پہلے اکاؤنٹ دکھایا. تو یہ بھائی چارٹر ممبر ہیں, تو ماشاءاللہ ایک گھر سے 2 لوگ, ماشاءاللہ ایک گھر سے میاں بیوی دونوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے, خوش رکھے, آباد رکھے, کامیاب کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں.
مجھے یاد ہے جب میں یوٹیوب پہ لائیو اسٹریمز کرتا تھا سنڈیکیٹ میں، تو یہ ہمارے بھائی اور ہماری بھابھی دونوں میری لائیو اسٹریم میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. ان کے جو ہیں کور فیملی ممبر بھی ہماری لائیو اسٹریم میں ہوتے تھے، جو ماشاء اللہ انہوں نے بھی میری چارٹر ممبرشپ جوائن کی ہوئی، ٹھیک ہے. تو ان کا بھی پاس ہوا ہے، ان کے جو ایک اور فیملی ممبر ہے ان کا بھی ویریفیکیشن بھی پاس ہوا ہے، انہوں نے ماشاءاللہ پے آؤٹس بھی لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آباد رکھے. تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کیس کو سمجھنا ہے کہ ان کا ہماری بھابھی کا اکاؤنٹ اکتوبر میں پاس ہو گیا تھا، لیکن شدید ڈرا ڈاؤن میں چلا گیا تھا. اب میں آگے آپ کو پکچر دکھاتا ہوں کہ کتنے ڈرا ڈاؤن میں چلا گیا تھا اور پھر ہوا کیا. ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے. ہاں سر، یہ گروپ میں ضرور شیئر کریے گا. آفٹر بلیک شیلڈ ماڈل ہماری بھابھی کا اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، بھائی کی وائف کا اکاؤنٹ $1,00,000 کا تھا. ٹھیک ہے، اگر 100K کا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ $10,000 سے زیادہ لاس الاؤڈ نہیں ہے، اور ان کا اکاؤنٹ 90,600 پہ آ گیا تھا. یہ پروف ہے، یہ بھیجا ہوا ہے انہوں نے. یہ اکاؤنٹ سائز ہے 100K. کتنے ڈرا ڈاؤن میں چلا گیا تھا؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 90,698. اکاؤنٹ ختم ہو گیا تھا. 600 رہ گیا تھا بھائی. 600 اگر مزید اڑ جاتا تو اکاؤنٹ فیل، کیونکہ 10% سے زیادہ آپ لاس نہیں کر سکتے. 100K کے اکاؤنٹ پہ آپ کو 10% الاؤڈ ہوتا ہے، وہ بنتا ہے 10,000. 10,000 میں سے کتنا اڑ گیا تھا؟ 9,400 اڑ گیا تھا. 600 رہ گیا تھا یا 700 رہ گیا تھا، 698 رہ گیا تھا. اتنے قاتل قسم کے خون و خون ہوئے ہوئے اکاؤنٹ میں کہ ختم ہو گیا بھائی. 600 رہ گیا تو آپ کا اکاؤنٹ ختم. ان کا اکاؤنٹ ماشاءاللہ 600 سے اٹھ کے واپس 90,600 سے اٹھ کے واپس 100K پہ چلا گیا. فیل نہیں ہوا، بریک ایون پہ آ گیا. ان کا میسج پڑھیں سر، یہ گروپ میں ضرور شیئر کیجئے گا. آفٹر بلیک شیلڈ ماڈل 90,600 سے 1,00,000 پر آج واپس اکاؤنٹ آ گیا. بلیک شیلڈ ماڈل کی جادو دیکھو تم لوگ، طاقت دیکھو جو میں نے ان لوگوں کو ٹی جی ایس میں دی ہے. مرشد بلیک شیلڈ ایک وہ ڈائمنڈ ہے، اس لیکچر کے چارجز دنیا کی کسی کرنسی میں نہیں ہے. لو یو مرشد، آپ کا ہم پر زندگی بھر احسان ہے. تھینک یو سو مچ سر. دل سے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے جو بلیک شیلڈ ماڈل آپ لوگوں کے لیے، ٹی جی ایس والوں کے لیے، ٹی جی ایس بیچ ممبرز کو بھی وہ ملتا ہے، چارٹر ممبرز کو بھی ملتا ہے. بلیک شیلڈ کی پاور دیکھیں کہ اکاؤنٹ انہوں نے، ان کا اکاؤنٹ ڈرا ڈاؤن میں تھا، تب تک میں نے ٹی جی ایس والوں کو بلیک شیلڈ دیا نہیں تھا، اسی لیے ڈرا ڈاؤن میں چلا گیا تھا. 90,600 پہ آ گیا تھا. اگر 600 مزید اڑ جاتا 90,000 پہ آتا تو اکاؤنٹ واش ہو گیا تھا، کیونکہ 10% زیادہ آپ لاس نہیں کر سکتے. یہ رولز ہیں. دکھنے میں $1,00,000 کا اکاؤنٹ ہے، 10% اڑ گیا مطلب 10,000 اڑ گیا تو اکاؤنٹ ختم. 600 رہ گیا تھا. 600 سے واپس اٹھ کے کدھر گیا یہ اکاؤنٹ؟ بلیک شیلڈ کو یوز کیا. یہ رسک مینجمنٹ کا ماڈل ہے. اس لیول کی رسک مینجمنٹ ہے یہ کہ آپ کا اکاؤنٹ اگر ختم بھی ہو گیا، بالکل نیڑے لگ گیا کہ اب ختم ہونے لگے، وہ ماشاءاللہ پھر سے اوپر چلا گیا. بلیک شیلڈ ماڈل یہ میں نے گاڈ فادر سینکٹم کے اندر دیا ہوا ہے. بلیک شیلڈ ماڈل میئرز چیمبر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ ٹی جی ایس میری ٹاپ ٹیئر مینٹورشپ ہے. میئرز چیمبر ایک الگ چیز ہے، وہ سگنل بیسڈ لیکچرز ہوتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ ایک نشہ ہے. وہ آپ کو اگر ٹیکا لگ گیا تو لگ گیا، نشہ نہیں چھوٹتا پھر. ٹھیک ہے، بیچ ٹی جی ایس تو آپ کو چھوڑنی ہی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ بیچ ممبرشپ جوائن کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی. چارٹر ممبرشپ جوائن کرتے ہیں تو وہ تو پھر ایک دفعہ شروع ہوگی تو زندگی بھر اس سمندر میں آپ ڈوبتے چلے جائیں گے، اور اس میں سے جتنے ڈائمنڈز نکلیں گے نکالتے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میئرز چیمبر نشہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں روز ٹیکا لگاتا ہوں آپ لوگوں کو، روز میں خود آپ لوگوں کو یہ نشہ دیتا ہوں، کیونکہ کنسسٹنسی کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ لیکچر آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اگر ٹی جی ایس، ابھی ٹی جی ایس کا بیچ 2 کی انرولمنٹ چل رہی ہے، اس کی ابھی ڈیڈ لائن میں کچھ دن رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے انرول کر لی ہے وہ تب جب تک مینٹورشپ شروع نہیں ہوتی، میری بگینر ٹریڈنگ گائیڈ، ایڈوانس ٹریڈنگ گائیڈ، آئی سی ٹی پی ڈی ارے میٹرکس، اور اگر ابھی بھی ٹائم ہے تو 2025 ڈیلی وائس مینٹورشپ، یہ دیکھ لیں. اگر یہ سب بھی دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ دی بلیک ویکینڈ دیکھیں اور صبر کریں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے بولا ہوا ہے
جب سے بیچ 2 کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، میں تب سے بول رہا ہوں کہ کب شروع ہوگی یہ میں نے فائنل نہیں کیا ہوا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ صبر کا مظاہرہ کریں گے، تحمل سے رہیں گے. اور اگر آپ میں سے کسی نے اگر میئر چیمبر کی منتھ 2 کی ابھی انرولمنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، فیب کی، جو بھی جوائن کرنا ہے میئر چیمبر TGS یا دونوں کرنی ہے یا دونوں نہیں کرنی، آپ پھر بھی میرے واٹس ایپ چینل کو فالو کر سکتے ہیں. کیونکہ واٹس ایپ چینل پہ اگر میں نے یوٹیوب پہ لائیو آنا ہے، میں یہاں پہ انفارم کر دیتا ہوں کوئی لیکچر، کوئی انپورٹنٹ چیز، کچھ بھی ٹیچنگ سے ہٹ کے بھی. لیکن میجرلی یہ واٹس ایپ چینل میرا پرائیویٹ ٹیچنگز کے لیے ہی ہے. آپ نے پرائیویٹ ٹیچنگز لینی ہے تو اس کے لیے یہ میرا واٹس ایپ چینل ہے، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. یہ میرے یوٹیوب چینل کے منہ پہ بالکل سامنے اس کا لنک پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ لوگ ایک تو یہاں پہ میرے واٹس ایپ چینل کا لنک پڑا ہوا ہے، ایک میرا یہ آفیشیل انسٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا انسٹا ہے، آپ لوگ یہ جا کے فالو کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میرا ایک انسٹا ہوا کرتا تھا جو بین ہو گیا تھا، یہ میرا ابھی انسٹا ہے. اس کے بایو میں بھی میرے واٹس ایپ چینل کا لنک پڑا ہوا ہے. بس انہی 2 جگہوں پہ. یہ میرا آفیشیل انسٹا ہے، ویریفائڈ ہے. اگر کسی اور انسٹا پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اسکیم کرا لیں گے. یہ میرا یوٹیوب ہے، یہ تو آپ سب کو پتا ہی ہے. تو اس کے بالکل سامنے میرے آفیشیل واٹس ایپ چینل کا لنک اور میرے انسٹا کے بایو میں میرے واٹس ایپ چینل کا لنک. آپ لوگ میرے واٹس ایپ چینل کو جا کے فالو کر لیں اور پھر وہاں پہ آپ کو انرولمنٹ فارمز مل جائیں گے. اور جو ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہونی چاہیے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. میئر چیمبر کو لے کے کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے کہ روز لیکچر انشاءاللہ آنے. اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کوئی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ روزانہ لیکچر ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. گاڈ فادر سینکٹم بیچ 2 کیا ہے، کیسے ہے، اور پھر TGS چارٹر ممبرشپ کیا ہے، کیسے ہے، وہ میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو یہ سب ایکسپلین کرنے کی، ٹھیک ہے. میں نے جب یہ لیکچر شروع کیا تو میں آپ کو میجرلی میرا ارادہ تھا کہ چارٹر ممبرشپ کے بارے میں بتاؤں، لیکن وہ کرتے کرتے باتوں سے باتیں نکلتے باتیں اتنی نکل آئیں کہ پھر میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ ایکسپلین کر دیا. باقی اس لیکچر میں TGS بیچ 1 کا فیڈ بیک اور جو اسٹوڈنٹس نے جتنے ایک میں نے دکھائے تھے، ٹھیک ہے، یا وہ میں چیزیں دوبارہ سے نہیں دکھا سکتا. آپ لوگوں نے اگر دیکھنا ہے، جو آپ لوگ میری اس والی پلے لسٹ میں جائیں، گاڈ فادر سینکٹم، ٹھیک ہے، پرائیویٹ مینٹورشپ. اس میں آپ لوگوں نے جانا ہے یہ TGS بیچ 2 ویلکم ٹو دی ہاؤس آف مارکیٹ میکرز. یہ ٹریلر ہے TGS بیچ 2 کا. اس کے اندر میں نے وہ جو لوگوں کے ماشاءاللہ چیلنجز پاس ہوئے اور جن کے پروفٹس آئے ماشاءاللہ، بہت میں جتنے دکھا سکتا تھا، ٹھیک ہے، جتنے میں نے دکھانا پاسبل تھا میں نے وہ اس کے اندر دکھائے ہوئے ہیں. بیچ 1 کیسا رہا، وہ کیا تھا، وہ آپ یہ والی ویڈیو، ٹھیک ہے، میں اس کا لنک آپ لوگوں کو ابھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا TGS بیچ 2 ٹریلر کے نام سے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ لوگ مزید جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن لوگوں کے پاس ہوئے، کیا ہوا، کیا لوگوں کا فیڈ بیک تھا، ٹھیک ہے. باقی آپ یہ آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں سامنے خود بخود آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جب چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھے گی. بہرحال اسی کے ساتھ میں نے اپنی طرف سے سب کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اور اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، خوش رکھے. اور یوٹیوب پہ انشاءاللہ فری ٹیچنگز چلتی رہیں گی. عبداللہ بھائی جاتے جاتے تھوڑا یوٹیوب چینل کا سیکوینس بھی اگر بتا دیتے ادھر کہ ہم نے اگر یوٹیوب پہ فری میں سیکھنا ہے تو ہم کیا کریں. دیکھیں بہت کچھ ہے. آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب پہ بگنر ٹریڈنگ گائیڈ دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ PD اور میٹرکس دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ ایڈوانس ٹریڈنگ گائیڈ دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ 2025 ڈیلی بائس مینٹورشپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ بلیک ویکینڈ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ ایمورٹلز کارنیول دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ بٹ کوائن کریڈ مینٹورشپ دیکھ لیں، پھر گولڈ لیگیسی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد 2026 پریمیئر سیریز یا پریمیئر مینٹورشپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جونی ڈاگز مینٹورشپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے SMC سنڈیکیٹ مینٹورشپ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹیلز بیونڈ دی چارٹس جو ہے یہ گپ شپ کے سیشنز ہوتے ہیں. ٹریڈنگ سے ہٹ کے زندگی کیا ہے، دنیا کو کیسے دیکھنا چاہیے میرے مطابق، اگر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو وہ بھاشن سارا یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں ایک نیو پلے لسٹ بناتا ہوں جہاں پہ یہ والا ویڈیو آ جائے گی مائی پرائیویٹ ٹیچنگز کے نام سے، ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. خدا پناہ.